حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کی خدمت میں سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شہرۂ آفاق تصنیف کشف المحجوب سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند اقتباسات پیش کروں گی۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنے وقت کے سب سے بڑے کریم اور عبادت گزار تھے۔ ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ دنیا اور آخرت میں مبارک ترین اور نیک ترین کون ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا، وہ شخص جو خوشی کی حالت میں باطل کی طرف مائل نہ ہونے پائے اور غصے میں حق سے باہر نہ ہو جائے۔ ایک اور روایت میں کہا گیا ہے کہ جب حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹوں سمیت میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی باقی نہ بچا کہ عورتوں کی دیکھ بھال کر سکے، اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ جب ان لوگوں کو ننگے اونٹوں پر سوار کرا کے دمشق میں یزید بن معاویہ کے سامنے لائے تو کسی نے ان سے کہا، اے علی اور اے اہل بیت، تم پر رحمت ہو، تم نے صبح کیسے کی؟ تو انہوں نے کہا، ہم نے اپنی قوم کے ظلم کے باعث ویسی ہی صبح کی جیسی کہ قوم موسیٰ نے قوم فرعون کے ظلم سے کی تھی، کہ وہ ان کے بیٹوں کو تو ذبح کر ڈالتے لیکن ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تاکہ انہیں غلام بنا سکیں۔ بس ہمیں نہ صبح کی پہچان ہے اور نہ شام کی، یہی ہماری مصیبت کی حقیقت ہے۔ ہم نعمتوں پر اللہ کا شکر اور اس کی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں۔ اور حکایات میں آیا ہے کہ ہشام بن عبد الملک بن مروان ایک سال حج کے لیے آیا اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے چاہا کہ حجر اسود کو بوسہ دے، لیکن ہجوم کی مزاحمت اور دھکا پیل میں وہاں تک پہنچنے کا راستہ نہ ملا۔ اسی وقت ممبر پر چڑھ کر اس نے خطبہ دیا۔ عین اس وقت زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ چاند سے چہرے، نورانی رخساروں اور لباس معطر میں ملبوس انہوں نے طواف کرنا شروع کیا، اور جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو لوگ اظہارِ تعظیم حجر اسود کے ارد گرد سے ہٹ گئے تاکہ وہ اسے بوسہ دے سکیں۔ اہل شام میں سے ایک شخص نے جو یہ کیفیت دیکھی تو ہشام سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو تو لوگوں نے حجر اسود تک جانے کا راستہ نہ دیا، حالانکہ آپ ان کے خلیفہ ہیں۔ وہ جوان خوبرو کون ہے کہ اس کے آتے ہی تمام لوگ حجر سے دور ہٹ گئے اور اس کے لیے جگہ خالی کر دی؟ ہشام نے کہا، میں اسے نہیں جانتا۔ حالانکہ وہ خوب جانتا تھا، لیکن اس انکار سے اس کی مراد یہ تھی کہ اہل شام اسے پہچان نہ سکیں، مبادا اس سے محبت کرنے لگیں اور اسے امیر المومنین بنانے کی طرف راغب ہو جائیں۔ شاعر فرزوق بھی وہاں موجود تھا اور کہنے لگا کہ میں اسے جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اے فرزوق، تو پھر ہمیں بتائیے کہ وہ کون ہے جو اتنا باروب اور پرجمال ہے؟ فرزوق نے کہا، تو سنیے، اس کا حال، صفت اور نام و نسب میں بیان کرتا ہوں، اور پھر یہ اشعار پڑھے۔ یہ وہ مبارک ہستی ہے جس کے قدموں سے بطحا کی خاک
خوب واقف ہے اور جسے بیت اللہ اور حل و حرم اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ان کا بیٹا ہے جو دنیا کی بہترین مخلوق ہیں۔ یہ متقی، پاک باطن اور پاکیزہ بدن ہے۔ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جگر گوشہ ہے اور علی رضی اللہ عنہ کا فرزند ارجمند ہے، جو تم سب میں اچھا اور تم سب پر مقدم ہے۔ قریش مکہ نے جب سے اسے دیکھا ہے تو یہی کہا کرتے ہیں کہ اس کا کرم تمام کے تمام مکارم پہ منتہا ہے۔ وہ عزت کے اس درجے پر پہنچا ہوا ہے کہ پورے عرب و عجم کے لیے اس درجے پر پہنچنا محال ہے۔ یہ وہ ذیشان ہے کہ جس کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے مقابلے میں تمام انبیاء کا درجہ کم تر ہے اور باقی تمام امتیں جس کی امت کے سامنے کم تر درجے پر ہیں۔ اس کی پیشانی کے نور سے اندھیرے یوں چھٹ جاتے ہیں جیسے کہ شعاع آفتاب سے ظلمتیں ایک دم دور ہو جاتی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ جب وہ اپنے قدم وہاں رکھے تو رکن حتیم اسے پہچان کر خود اس کے ہاتھوں کو چوم لے۔ وہ حیا سے آنکھ بند کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی جب کلام کرتا ہے تو لوگ مرعوب ہو کر مسکرانے لگتے ہیں۔ اس کے ہاتھوں سے تیز خوشبو آ رہی ہے اور اس باروب کی ناک عرفہ اشم یعنی سب سے زیادہ سونگھنے والی ہے۔ یہ وہ پودا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے پھوٹا ہے۔ اس کا بدن پاک، سیرت نیک اور عادات پسندیدہ ہیں۔ اس کے ہاتھ دوسروں کا ہاتھ پکڑنے والے، دستگیری کرنے والے ہیں۔ اس کا فیض عام ہے اور ہمیشہ جاری ہے، جس پر کبھی عدم طاری نہ ہوگا۔ لوگوں پر اس کے احسان عام کا یہ عالم ہے کہ سب کے رنج اس نے دور کر دیے ہیں اور افلاس اور جور و ستم سے انہیں نجات دلا دی ہے۔ کوئی سخی ان کی سخاوت کو نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی کوئی قوم عزت و احترام میں ان کی گرد کو پہنچ سکتی ہے۔ قحط سالی پڑ جائے تو ان کا وجود باران رحمت ہے اور میدان جنگ میں جھنڈا گاڑ دیں تو شیروں کی سی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ اس گروہ میں سے ہے کہ جن سے محبت رکھنا عین دین ہے اور جن سے دشمنی رکھنا عین کفر ہے اور جن کا قرب باعث نجات اور رستگیری ہے۔ اگر اہل تقویٰ کا شمار کیا جائے تو یہ ان سب کے امام ہیں، اور اگر کوئی پوچھے کہ خیر الخلق اور اہل کرم کون ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہی ہیں۔ اور اسی طرح فرزوق نے اور بھی بہت سے اشعار زین العابدین اور اہل بیت کی مدح میں پڑھے۔ اس پر ہشام کو بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ اسے اصفہان کے زندان خانے میں قید کر دیا جائے، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔ یہ خبر جوں کی توں امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تک پہنچائی گئی تو انہوں نے حکم دیا کہ 12,000 درہم اس کو پہنچا دیے جائیں اور اسے کہیں کہ اے ابو فراس، ہمیں معاف کرنا کہ ہم حالت امتحان میں ہیں اور اس سے زیادہ کچھ ہمارے پاس موجود نہیں کہ تمہیں بھیج سکیں۔ فرزوق نے یہ کہہ کر وہ نقرئی سکے واپس کر دیے کہ اے فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے چاندی کے لیے تو میں بے شمار اشعار کہہ چکا ہوں جن میں جھوٹ اور مبالغہ کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن یہ اشعار تو میں نے ان جھوٹی مدح خوانیوں کے کفارے کے طور پر خدا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر عرض کیے ہیں۔
جب یہ پیغام امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو انہوں نے پھر وہ رقم اسے واپس کرتے ہوئے کہا کہ یہ رقم بہرحال اسے دو اور کہو کہ اے ابو فراس، اگر ہماری محبت کا دم بھرتے ہو تو وہ چیز ہمیں نہ لٹاؤ جو ہم تمہیں دے چکے ہیں اور اپنے ملک سے اسے باہر نکال چکے۔ تب پھر ذوق نے وہ درہم وصول اور قبول کر لیے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب اس قدر ہیں کہ انہیں یکجا کرنا آسان نہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔